پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی والا جو ٹکڑا ہے یہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، پچھلا پورشن بیان کیوں نہیں کرتے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی نزیبہ بات کی تو آپ نے فرمایا بھی میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تو کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا کیوں بیان نہیں کرتے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا، تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو اولین صحابہ کو کہا گیا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالیاں نہیں نکالنی. حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافیاں مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے حضرت معاویہ اور ابو سفیان، وہ مولا علی پر لعنت کروائیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا، تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے، کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی، تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ اہل بیت پر لعنتیں کروائیں، ممبروں پر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ تم لعنت کرو. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے ڈر جائیں، اللہ سے اس جھوٹ سے توبہ کر لیں، ورنہ یہ جو لعنت ہے نا، جھوٹوں پر لعنت والی بات، یہ آپ پر پہنچ جائے گی کسی نہ کسی دن، پہنچ بھی رہی ہوگی، اور جب یہ حتمی طور پر پہنچ گئی تو آپ کا بیڑا گرک دنیا آخرت دونوں میں ہو جائے گا. آپ توبہ کر لیں، اس لعنت سے بچ جائیں. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب، ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں اور بتاتے رہیں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی پر لعنت کرنا یا کروانا قطعاً ثابت نہیں ہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو والد گرامی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں یہ رشتہ داری بھی آپ کو ساری رشتہ داریاں بھول گئیں. کیا بیٹی ہونا ہی صرف رشتہ داری ہے؟ وہ بھی رشتہ داری ہے. تو جو باپ کے برابر ہے، سسر جو ہے، بیوی کا جو باپ ہوتا ہے، انسان کا بھی باپ ہوتا ہے، اس کی رشتہ داری کا آپ کو کوئی حیا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان پر کہ وہ اہل بیت پر لعنت کرواتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. مرزا صاحب قیامت تک آپ کے لیے مہلت ہے، اللہ آپ کو قیامت تک زندگی دے اگر، تو آپ قیامت تک آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ ایک صحیح روایت ایسی لے کر آئیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر لعنت کروائی ہو یا کی ہو، اور یا پھر مرنے سے پہلے پہلے اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، یا مرنے تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ یہ دلیل پیش کریں، لیکن آپ پیش نہیں کر سکیں گے. پھر آپ نے دوبارہ یہ بات ایک اور کلپ میں دہرائی کہ حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر. ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ. اور حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ پہ. ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالی نہیں دی. مرزا صاحب اگر آپ ایک روایت پیش کر دیں، جس کتاب سے آپ پیش کریں گے، جس کتاب سے پیش کریں گے اس کتاب کو ہم سونے سے تول کر دیں گے آپ کو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لعنت کرنا یا گالی دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اہل بیت کو اگر آپ ثابت کر دیں کسی ایک کتاب سے، ایک صحیح سند سے، گالی دینا یا لعنت کرنا یا لعنت کروانا کہ ممبروں پہ چڑھ کے لعنت کرو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو ہم پوری کتاب کو سونے سے تول کر دینے کے لیے تیار ہیں. اور یاد رکھیں کہ صرف اگر وہ کتاب کئی جلدوں والی ہوگی تو صرف وہی جلد نہیں بلکہ جتنی بھی اس کی جلدیں ہوں گی، جیسا مسند احمد جو ہے وہ 50 جلدوں میں بھی چھپی ہوئی ہے نا، مؤسسۃ الرسالہ والی. اگر مسند احمد میں آپ یہ روایت ہمیں صحیح سند سے نکال کے دیں، کوئی روایت اس طرح کی، تو ہم پوری 50 جلدیں آپ کو سونے کے ساتھ تول کے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ تا قیامت اپنی پوری زندگی میں یہ کر ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں.
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. آپ جھوٹے الزام ان پر لگاتے ہیں. آپ اللہ کا خوف نہیں کرتے.